خواتین و حضرات، فیکٹستان ورلڈ کے فورم پہ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کے حوالے سے بروسا کا ذکر کیا تھا۔ بروسا کے علاقے میں عثمانی ترک سلطنت کے بانی عثمان غازی کا بیٹا اورہان تخت نشین ہو چکا تھا۔ 14ویں صدی میں اناطولیہ میں صورتحال یہ تھی کہ کئی چھوٹی بڑی ریاستیں ایک دوسرے کے مد مقابل جنگ پر تیار تھیں، جنگ میں شامل ہو چکی تھیں۔ ہر ایک کے پاس صرف دو چوائسز تھے، یا تو وہ اپنے ارد گرد کی چھوٹی ریاستوں پر قبضہ کر لیں، اور دوسری صورتحال یہ تھی کہ وہ کسی بڑی ریاست کے قبضے میں آ کر اپنے وجود کو ختم کر لیں۔ یہی چیلنج اورہان کو بھی درپیش تھا، اور وہ بھی دونوں اطراف سے ایک قسم کی جنگ میں مبتلا تھا۔ مشرق میں اسے اپنے ہم مذہب اور ہم قوم مسلمان ترکوں کا سامنا تھا، جن کی دو بڑی طاقتور ریاستیں کراسی اور کرمانیہ وجود میں آ چکی تھی، اور ان ریاستوں کو خاص طور پر کرمانیہ کو مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی حکومت مملوک سلطنت کی بھی حمایت حاصل تھی۔ مملوک سلطنت اس وقت آج کے اسرائیل، فلسطین، سعودی عرب اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اورہان کا ایک چیلنج مسلم ترک ریاستیں مشرق اور جنوب میں جو واقع تھی وہ تھا، اور دوسرا چیلنج رومیوں کی بیزنٹائن امپائر تھی جو مغرب میں تھی اور بہت طاقتور تھی۔ یورپ کے ممالک اور عیسائی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سلطان اورہان عملی طور پر ان دونوں طاقتوں کے خلاف حالت جنگ میں تھا۔ تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ایک سلطنت جو دونوں اطراف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، اس نے رومیوں کو دونوں طرف سے گھیر لیا تھا؟ اناطولیہ سے بازنطینی سلطنت کا اقتدار بڑی حد تک ختم ہو رہا تھا، لیکن اناطولیہ کے شمالی علاقے بیتھینیا میں اب بھی کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قلعے اس کی طاقت کے لیے کافی تھے۔ اورہان ان شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ رومیوں کا اناطولیہ سے مکمل صفایا کر کے اپنی سلطنت کو زیادہ سے زیادہ وسعت دے سکے۔ اس نے بیتھینیا کے ان شہروں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اناطولیہ کے اس علاقے بیتھینیا میں رومی قلعوں کا محاصرہ شروع ہو چکا تھا۔ جب بازنطینی شہنشاہ کو اس کی خبر ملی کہ اس کے قلعے عثمانی ترک ہتھیار رہے ہیں، تو اس نے دفاع کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ 1328 عیسوی میں 4000 سپاہیوں کی ایک فوج لے کر اپنے گھیرے میں آئے شہروں کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ جب رومی شہنشاہ فوج لے کر نکلا تو ہر طرف خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ خود فوج کی قیادت کر رہا ہے۔ چونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی رومی شہنشاہ عثمانیوں کے مقابلے میں خود میدان جنگ میں آ رہا ہو، تو یہ خبر بڑی تیزی سے پھیل گئی اور سلطان اورہان کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھی لشکر لے کر رومی شہنشاہ کو راستے ہی میں روکنے کے لیے چل پڑا۔ وہ نکومیڈیا شہر، جسے اب آزمیت یا عظمت بھی کہا جاتا ہے، کے قریب مالٹیب کے علاقے میں پہنچ گیا، جہاں سے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ وہ دفاعی حوالے سے بہت مضبوط تھا۔ وہاں پر یہ ایک اونچی پہاڑی تھی جہاں سے رومی شہنشاہ کے آتے ہوئے لشکر کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ ترک گھڑ سوار جو کہ تیر اندازی کے بہت ماہر تھے، رومی شہنشاہ کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو گھات میں بیٹھے ہوئے گھڑ سوار تیر اندازوں نے بہت خوفناک حملہ کر دیا۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ پسپا ہو گئے۔ اس پر مزید یہ کہ پھر وہی ہوا جو کہ اس سے پہلے ایک رومی شہنشاہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ شہنشاہ کے مرنے کی افواہ پھیل گئی یا پھر پھیلا دی گئی۔ یہ خبر گرچہ سچ نہیں تھی، مگر اس سے رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور عیسائی لشکر قسطنطنیہ قلعے کی طرف واپس بھاگ گیا۔ شہنشاہ بھی کسی نہ کسی طرح سے جان بچا کر واپس اپنے قلعے میں پہنچ گیا، مگر یہ شکست، یہ پسپائی رومیوں کے حوصلے پست کر چکی تھی۔ رومی فوج اور عوام عثمانیوں کو ایک معمولی قبائلی گروہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر اس شکست کے بعد اسے بہت بڑی طاقت تصور کرنے لگے۔ سلطنت روم کی 1000 سالہ شاندار تاریخ اس بات کی گواہ تھی۔ اتنے بڑے رومی لشکر کی شہنشاہ کی موجودگی میں عثمانیوں سے ہار ان کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوئی۔ اس ہار سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے، اناطولیہ میں موجود اپنے ہی شہروں اور فوجی قلعوں کی سپلائی تک بند کر دی، جس سے فوج کا مورال بالکل ہی ختم ہو گیا اور وہ مکمل طور پر عثمانی افواج کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ ظاہر ہے اب گھیرے میں آئی فوج
जिसे बाहर से भी किसी इमदाद की उम्मीद ना हो, तो वो कब तक मुकाबला कर सकती थी। एक एक करके बैथेनिया के सब काबिल जिक्र इलाके उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गए। उस्मानियों की इस फतह ने जहां रोमियों के हौसले तोड़े, एक और काम भी हो गया। वो ये कि रोमियों के एक बहुत अहम जर्नल किटाकोजीनस ने अपनी आंखों से देख लिया कि उस्मानी फौज कितनी जबरदस्त लड़ाका फोर्स है। उसने एक शातिर इंसान की तरह उस्मानियों से लड़ने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। किटाकोजीनस खुद शहंशाह बनना चाहता था। उसे खुद बादशाह बनने के लिए बगावत करना जरूरी थी, जिसके लिए उसे कुस्तुनतुनिया के किले के अंदर से भी हिमायत मिल रही थी और बाहर से भी मदद चाहिए थी। जब वो अंदर लड़ाई लड़ रहा था तो उसे बाहर की इमदाद की जरूरत थी। ये मददगार उसकी नजर में उस्मानी तुर्कों से बेहतर कोई और नहीं हो सकते थे। सो उसने उस्मानी सुल्तान ओरहान गाजी से खुफिया राब्ते शुरू कर दिए। अब तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन रोमन बेजेंटाइन एम्पायर का सबसे अहम जर्नल तुर्क सुल्तान से मिल चुका था। उसने सुल्तान ओरहान से मदद की दरखास्त की और बदले में बहुत से पुरकशिश फायदे देने का वादा किया, जिनमें से एक ये भी था कि अगर सुल्तान उसकी मदद करने का वादा करे तो वो अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा। सुल्तान ने ये पेशकश कबूल कर ली। इस गठजोड़ का इम्तिहान कुछ ही देर में शुरू हो गया। 1341 में जब रोमी शहंशाह का इंतकाल हुआ, उसका 9 साला बेटा तख्त नशीन हुआ, तो इसी जर्नल किटाकोजीनस ने बगावत कर दी। उसने मुतालबा किया कि उसे भी शरीके शहंशाहियत किया जाए, वरना वो अपनी रियासत से जंग करेगा। इधर 9 साला शहंशाह को तो कुछ समझ नहीं थी, लेकिन मदर क्वीन, उसकी वालदा जो उसकी सरपरस्ती कर रही थी, वो समझ गई कि जर्नल किस ताकत के बलबोते पर बगावत कर रहे। सो उसने भी तुर्कों ही के एक दूसरे इंतहाई ताकतवर धड़े केरासी सल्तनत की मदद मांग ली। ये और बात कि किरासियों से उन्हें कोई ज्यादा मदद नहीं मिल सकी। अब रोमी सल्तनत में खुलकर खाना जंगी शुरू हो चुकी थी, जिसमें एक तरफ उस्मानी तुर्क और रोमी जर्नल किटाकोजीनस एक साथ थे, जबकि दूसरी तरफ रोमी शहंशाह सर्बिया और बल्गारिया वगैरह थे और केरासी तुर्क भी उनकी मदद कर रहे थे। 6 साल तक जारी रहने वाली खाना जंगी के बाद किटाकोजीनस को कुस्तुनतुनिया का शहंशाह बना लिया गया, यानी वो ये जंग जीत गया। लेकिन इस खाना जंगी ने बाज़ंतीनी सल्तनत के मजीद टुकड़े कर दिए। सर्बिया आजाद हो गया, बल्गारिया ने थ्रेस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और बाज़ंतीनी सल्तनत सिर्फ कुस्तुनतुनिया और कुछ साहिली शहरों तक महदूद होकर रह गई। इस जंग का अमली नतीजा ये निकला कि उस्मानियों का असर रसूख अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सल्तनत के अंदर तक महदूद हो गया, बल्कि उस्मानी सल्तनत का सुसर रोमियों का शरीक शहंशाह बन गया। उस्मानी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस पर मजीद ये कि अब वो अपने मगरिब में वाक़े इन किरासी तुर्कों पर भी हावी हो गए थे, जो उनके दूसरे बड़े दुश्मन थे। किरासी सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता उस्मानियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, क्योंकि अब उनके साथ कोई बड़ा इत्तेहादी नहीं रहा था। किरासी सल्तनत पर कब्जे की वजह से उस्मानी तुर्क समंदर के इस हिस्से दर्रे दानियाल के करीब आ गए थे, जहां से वो यूरोप में दाखिल हो सकते थे। क्योंकि अनातोलिया से यूरोप में दाखिले के 2 ही रास्ते थे। एक रोमी सल्तनत का इंतहाई मजबूत किला कुस्तुनतुनिया फतह करके यूरोप में दाखिल हुआ जाए, दूसरा रास्ता दर्रे दानियाल का था, जो आप नक्शे में देख रहे हैं। वैसे भी यूरोप में दाखिल होना और यूरोप को फतह करना तुर्कों के लिए एक ख्वाब था। ये ख्वाब उनके बानी गाजी उस्मान ने भी देखा था और अब वो इस ख्वाब की ताबीर के बिल्कुल करीब थे, लेकिन दरमियान में एक समंदर हाइल था, छोटा सा कम चौड़ाई वाला समंदर, लेकिन था तो समंदर। और दूसरी तरफ यूरोप की ताकतवर फौज, जो किसी सूरत उन्हें दर्रे दानियाल के पार आता देखना नहीं चाहती थी। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कुदरत के कारखाने में वाकयात जन्म लेते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है और ये तमाम फतवात होती रहती हैं। 14वीं सदी के दरमियान में किटाकोजीनस ने अपने ही बेटे को अपनी जगह बादशाह बनाने की कोशिश की, मगर उसके खिलाफ भी बगावत हो गई। किटाकोजीनस ने एक बार फिर वही किया जो पहले किया था, यानी सुल्तान ओरहान से मदद मांग ली। सुल्तान ओरहान चूंकि उनका दामाद भी था, इसलिए उसने मदद करने की हामी भर ली, मगर एक और शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे यूरोप और एशिया के दरमियान दर्रे दानियाल
پار کرا کے گیلیپولی میں ملٹری بیس قائم کرنے دیا جائے۔ کٹاکوزینس کو اورہان کی فوجی مدد چاہیے تھی، اس لیے وہ مان گیا، اور یوں عثمانی ترک بغیر ایک قطرے خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔ عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن وہ داخل ضرور ہوئے۔ سلطان اورہان نے اپنے بیٹے سلیمان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ گیلیپولی بھیج دیا۔ عثمانی فوج کی مدد کو آ جانے سے کٹاکوزینس کی پوزیشن بھی مضبوط ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ یہ کہ ترکوں کی روایت تھی کہ وہ غازہ کرتے تھے، یعنی عیسائی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے جہاد کرتے تھے، جسے وہ غازہ کا نام دیتے۔ غازہ کرنے والوں کو غازی کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترک حکمرانوں کو غازی بھی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ عثمان غازی، اورہان غازی۔ تو اورہان غازی کے بیٹے سلیمان غازی نے یورپ میں صرف ملٹری بیس بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے پیش قدمی شروع کر دی اور یورپ میں رومی سلطنت کے قلعے قسطنطنیہ کے مغرب میں اس علاقے تھریس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ قبضہ شروع ہوا تو رومیوں کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں، کیونکہ اب طاقتور عثمانی ترک جو رومی سلطنت کے مشرق تک تو تھے ہی، اب مغرب کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ سب کچھ رومی شہنشاہ کٹاکوزینس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو کیا کٹاکوزینس کو رومیوں کی طرف سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا؟ ہاں، واقعی اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے فوری طور پر سلطان اورہان کو پیغام بھجوایا کہ وہ یورپی علاقوں پر قبضہ نہ کرے، فقط اپنے ملٹری بیس ہی بنائے اور انہی تک محدود رہے۔ لیکن اسے جواب ملا کہ کفار کے جو علاقے مسلمانوں کی ریاست کا حصہ بن چکے ہیں انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ گیلیپولی اور تھریس کا مشرقی علاقہ، جہاں انہوں نے رومی شہنشاہ کی مدد کے لیے عارضی بیس بنائے تھے، مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے، اور یہ علاقہ آج بھی ترکوں کی سلطنت کا حصہ ہے۔ بہرحال کٹاکوزینس کی وجہ سے چونکہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، تو قسطنطنیہ میں اس کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ رومی سلطنت کو نیا شہنشاہ مل گیا، جو اب سلطان اورہان غازی کا ساتھی نہیں بلکہ اس کا ایک کھلا دشمن تھا۔ کٹاکوزینس کی بادشاہت ختم ہوئی تو 1362 میں سلطان اورہان غازی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال تک اورہان اپنے باپ سے ملی ریاست کو ایک سلطنت بنا چکا تھا، جو پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی اور اناطولیہ سے نکل کر یورپ تک پھیل گئی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ سلطان اورہان کے 3 بیٹے تھے اور سلطنت کسی ایک کے سپرد کرنا تھی۔ سلیمان، مراد یا خلیل میں سے کسی ایک کو بادشاہت ملنی تھی، یا پھر سلطنت کے 3 ٹکڑے کیے جاتے۔ تو ان تینوں میں سے ایک سلیمان، جس نے یورپ میں اپنے باپ کے حکم سے پہلا ملٹری بیس بنایا تھا، وہ مقابلے ہی سے آؤٹ ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ باقی 2 بچے، مراد غازی اور خلیل غازی، تو مراد غازی نے خلیل غازی کو قتل کر دیا۔ سلطان غازی مراد اول اب سلطنت عثمانیہ کا نیا حکمران تھا۔ تو غازی مراد اول نے تخت پر بیٹھتے ہی ترکوں کی غازہ روایت کو دوبارہ آگے بڑھایا، لیکن اس نے فوج میں ایک نیا اضافہ کیا، اور یہ اضافہ تھا غلاموں کی فوج۔ غلاموں کی فوج کیا تھی اور تاریخ میں اتنی مشہور کیوں ہوئی، یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے سلطنت عثمانیہ اوٹومن امپائر کی اگلی قسط میں، فیکٹستان ورلڈ کے اسی پلیٹ فارم سے۔